السلام علیکم۔ اسی وقت فون کا بزر سنائی دیا۔ شلپا نے اسے آن کر کے کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے اس کے باپ نے کہا، بیٹی میری فکر نہ کرو، میں سبھی کو ڈاج دے کر نکل گیا ہوں، اب وہ میرے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم اس کار سے نکل کر کسی ٹیکسی میں جاؤ، میں کچھ دیر بعد تمہیں بتاؤں گا کہ فی الحال تمہیں مجھ سے دور رہ کر کہاں پناہ لینی چاہیے۔ اوہ ڈیڈ، آپ بہت گریٹ ہیں، قانون کے لمبے ہاتھ آپ کو کبھی پکڑ نہیں پائیں گے۔ میں باپ بیٹی کی پوری باتیں نہ سن سکا۔ میرے موبائل فون پر مراد چنگیزی کی آواز سنائی دی۔ فرمان، کیا اس کار سے نکل چکے ہو؟ جی ہاں، کار والی کے ساتھ کھلی فضا میں بہت دور نکل آیا ہوں۔ مجھے گائیڈ کریں کہ شلپا کے ساتھ کہاں آنا ہے۔ جسٹ اے منٹ، ابھی بتاتا ہوں، اس نے امیر حمزہ سے کہا۔ شلپا فرمان کے قابو میں ہے۔ کیا اسے یرغمال بنا کر رکھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی جگہ ہے؟ ہاں، اس سے کہو جہاں سے گزر رہا ہے وہاں رک کر ایک گاڑی کا انتظار کرے۔ میرے دو جانثار اس گاڑی سے اتر کر یہ کوڈ ورڈز ادا کریں گے، امیر حمزہ فار فرمان اینڈ فرمان فار امیر حمزہ۔ یہ کوڈ ورڈز سنتے ہی فرمان شلپا کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ جائے۔ مراد چنگیزی نے فون پر پہلے مجھے یہ بتایا کہ امیر حمزہ اور ہمارے درمیان غلط فہمی ختم ہو گئی ہے اور وہ میری امی کی عظمت کا قائل ہے اور ان کا احترام کرتا ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ میں کس دکان کے سامنے فٹ پاتھ پر کھڑا ہوا ہوں اور جو گاڑی والے میرے پاس آ کر مقررہ کوڈ ورڈز ادا کریں گے میں اس گاڑی میں شلپا کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے فون بند کیا۔ وہ بولی، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولی، کیا تم مجھے جبراً لے جا سکو گے؟ اگر میں نہ لے جا سکا تو پولیس والے لے جائیں گے۔ میں گواہی دوں گا کہ تم نے مجھے کار میں قید کر کے بم بلاسٹ کرنے کی دھمکی دے کر باپ کو رہائی دلانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تم قانون کے شکنجے میں رہو گی تو تمہارا باپ کبھی تمہیں رہائی نہیں دلا سکے گا۔ میرے ساتھ رہو گی تو ہو سکتا ہے تمہارا گاڈ فادر کالیا باپ کسی طرح تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے۔ وہ میری باتوں سے قائل ہو کر سر جھکا کر سوچنے لگی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ فی الوقت مجھ سے نجات حاصل نہیں کر سکے گی۔ ایک تھانے دار ایک پرانی کھٹارہ سی جیپ میں 4 مسلح سپاہیوں کے ساتھ بدین کے ایک علاقے تلہار سے ٹنڈو باگو جا رہا تھا۔ ایک جگہ اس نے اچانک جیپ روکنے کو کہا۔ اس کی ہیڈ لائٹس میں دور سڑک پر کوئی 6 یا 7 آدمی لیٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کوئی اوندا تھا اور کوئی چاروں شانے چت لیٹا ہوا تھا۔ تھانے دار اور تمام سپاہی اپنی اپنی گن کے ساتھ چوکس ہو گئے۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ لوگ سڑک پر آرام سے نہیں سو رہے تھے بلکہ مردہ ہو چکے تھے۔ ان کے نزدیک اور دور کلیشنکوف اور رائفلیں پڑی ہوئی تھیں۔ تھانے دار جمن راٹھور نے کہا، گاڑی بالکل آہستہ آہستہ آگے بڑھاؤ اور تم سب چاروں طرف رخ کر کے گنیں سیدھی رکھو۔ معلوم ہوتا ہے ادھر بڑی خون ریزی ہوئی ہے۔ جیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کی روشنی میں خون کی سرخی نظر آنے لگی۔ ان سب مرنے والوں کا لہو سڑک پر بہہ رہا تھا۔ جمن راٹھور نے اپنے ریوالور سے ایک ہوائی فائر کرتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا، یہاں اور کون ہے؟ اگر کوئی ڈاکو ہے یا کوئی ڈاکوؤں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو میرے سامنے آ جائے، میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ بولتا رہا۔ جیپ آگے بڑھتی رہی، پھر ان لاشوں سے ذرا فاصلے پر رک گئی۔ وہ سب جیپ سے اتر کر محتاط انداز میں چاروں طرف سے آگے بڑھے۔ آگے کچھ دور ایک اور شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ وہی ڈاکو تھا جو راجہ نواز کو 2 کروڑ روپے کا لالچ دے کر وڈیرے اللہ بخش کے اکلوتے بیٹے کریم بخش کو اس کی گاڑی میں بٹھا کر اس کے باپ کے پاس رقم وصولی کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ تھانے دار جمن راٹھور اس ڈاکو کو دیکھتے ہی بولا، اوہ یہ تو ڈاکو رجب جسکانی ہے۔ اس نے وڈیرے اللہ بخش کے بیٹے کو اغوا کیا تھا اور 1 کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ یہ تو یہاں مرا پڑا ہے۔ ایک ماتحت سپاہی نے کہا، اتنا خطرناک ڈاکو سڑک پر کتے کی طرح پڑا ہوا ہے، لگتا ہے اس کا مخالف ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا ہے۔ یہی سمجھ میں آ رہا ہے، مقابلہ کرنے والے بھی تعداد میں ان سے زیادہ ہوں گے۔ وہ انہیں مار کر وڈیرے کے بیٹے کو چھین کر لے گئے ہیں۔ اب اصل معاملہ کیا ہے یہ وڈیرے اللہ بخش سے معلوم ہوگا۔ جیپ یہاں لاؤ، ہم ابھی اس کی حویلی میں جائیں گے۔ ایک سپاہی جیپ کو ڈرائیو کرتا ہوا لاشوں سے کتراتا ہوا
تھانے دار کے پاس آیا۔ وہ سب اس میں بیٹھ کر حویلی کی طرف جانے لگے۔ آج صبح کراچی سے رحمان چنا کے سیکرٹری نے تھانے دار جمن راٹھور سے کہا تھا کہ ڈاکو رجب جسکانی سے معاملہ طے کرو۔ وہ وڈیرے اللہ بخش سے بہت بڑی رقم مانگ رہا ہے۔ تم 25 یا 30 ہزار میں یہ معاملہ ختم کرا دو۔ رجب جسکانی راضی نہ ہو تو پولیس مقابلے کے بہانے اسے گولی مار دو۔ وڈیرا اللہ بخش ہمارا خاص آدمی ہے، جلد سے جلد اس کے بیٹے کو باپ کے پاس پہنچاؤ۔ تھانے دار جمن راٹھور اس ڈاکو سے اور وڈیرے سے اپنا کمیشن وصول کرنے والا تھا، لیکن اب واردات کچھ سے کچھ ہو گئی تھی۔ وڈیرے کا بیٹا کریم بخش خدا جانے کس ڈاکو کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اگر وہ دوسرا ڈاکو تھانے دار سے معاملہ طے کیے بغیر کریم بخش کو اس کے باپ کے پاس پہنچا کر رقم وصول کرے گا تو تھانے دار جمن راٹھور کا نقصان ہوگا، اور یہ نقصان دوسرے ڈاکو کو آئندہ مہنگا پڑے گا۔ کوئی بھی ڈاکو تھانے دار کا حق مار کر اس علاقے میں کوئی واردات نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی تھی۔ تھانے دار کی جیپ حویلی کے قریب پہنچی تو باہر بڑے گیٹ پر ہی نائٹ چوکیدار سے پتہ چل گیا کہ وڈیرے سائیں کا بیٹا کریم بخش واپس آ گیا ہے۔ تھانے دار نے چوکیدار سے پوچھا، کریم بخش کے ساتھ اور کتنے لوگ آئے تھے؟ حضور کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ اکیلے پیدل چلتے ہوئے رات کے 3 بجے آئے تھے۔ تھانے دار نے ناگواری سے پوچھا، کیا بکتے ہو؟ اسے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے تھے اور تم کہتے ہو اس کے ساتھ ڈاکو نہیں تھے؟ کریم بخش کو واپس کرنے کے لیے کوئی لین دین کے لیے نہیں آیا تھا؟ حضور آپ سے جھوٹ کہہ کر جوتے کھانا نہیں چاہتا، سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ اندر جا کر وڈیرے سائی سے خود پوچھ لیں۔ جیپ کی آواز سنتے ہی حویلی کے اندر خبر پہنچ گئی تھی کہ تھانے دار جمن راٹھور آیا ہے۔ وڈیرا اللہ بخش خود اس کے استقبال کے لیے آیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی، میرا بیٹا خیریت سے واپس آ گیا ہے، آئیے تشریف لائیے۔ تھانے دار نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے مبارکباد دیتے ہوئے پوچھا، کریم بخش کو کس نے پہنچایا ہے؟ وہ حویلی کی بیٹھک میں آئے۔ اللہ بخش نے کہا، تشریف رکھیے، آپ چائے پئیں گے یا لسی؟ یہاں تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں چنا صاحب کا آرڈر تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کے بیٹے کو واپس لایا جائے۔ اب ہمیں کریم بخش کی واپسی کی رپورٹ دینی ہے، لہٰذا پہلے کام کی بات ہو جائے۔ آپ کے صاحبزادے کو یہاں کون لایا ہے؟ اللہ بخش نے کہا، کوئی رحمت کا فرشتہ تھا۔ ایک گاڑی اس راستے سے گزر رہی تھی جہاں سے ڈاکو رجب جسکانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے بیٹے کو یہاں لا رہا تھا۔ وہ فرشتہ بہت دلیر تھا، اس نے رجب جسکانی اور اس کے تمام ساتھیوں کو مار ڈالا، پھر کریم بخش کو بستی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ تھانے دار نے کہا، سائیں آپ جہاں دیدہ ہیں، کیا یہ بات ماننے والی ہے کہ ایک شخص نے تنہا 7 ڈاکو مار دیے؟ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کون ہے؟ اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہوگا۔ میرا بیٹا ضد کر رہا تھا کہ وہ ہماری حویلی میں آئے اور ہمیں میزبانی کا موقع دے، لیکن وہ بستی میں داخل ہوتے ہی میرے بیٹے کو گاڑی سے اتار کر چلا گیا۔ تعجب ہے، اس نے آپ سے کوئی رقم طلب نہیں کی؟ نہیں، رقم تو طلب نہیں کی ہے، مگر بڑے پیار سے دھمکی دے گیا ہے۔ کیسی دھمکی؟ اس نے میرے بیٹے سے کہا ہے کہ میری بیٹی جمیلہ سے حق نہ بخشوایا جائے، میں اپنی ملکیت میں سے اسے جائز حصہ دے کر اسے دلہن بنا کر رخصت کر دوں، اور 1 ہفتے کے اندر اگر ہم نے جمیلہ کے حقوق دے کر اس کی شادی نہ کی تو وہ 1 ہفتہ کے بعد ہم باپ بیٹے کو گولی مار دے گا۔ ہماری ہلاکت کے بعد جمیلہ میری تمام دولت اور جائیداد کی حقدار بن جائے گی۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اس بندے نے 7 ڈاکو مارے، آپ کے صاحبزادے کو بخریت یہاں پہنچایا، اس کے عوض اس نے 1 پیسہ بھی نہیں لیا۔ اس کے برعکس آپ کی بیٹی کو اس کا جائز حق دلانے کے لیے دھمکی دے گیا۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسے جمیلہ سے ہمدردی کیوں ہے؟ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انسانیت کے ناطے جمیلہ کو اس کا حق دلانا چاہتا ہے۔ اس نے نہ کبھی جمیلہ کو دیکھا ہے اور نہ ہی اس کی شادی سے وہ کوئی مالی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ میں نے حاتم تائی کا قصہ پڑھا ہے، وہ ساری زندگی مفت میں نیکیاں کرتے کرتے مر گیا، لیکن آج کے دور میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر 7 ڈاکو مارے اور اس کا معاوضہ لیے بغیر آپ کو بیٹی کا حق بخشوانے سے منع کرے، اور اس کی بات نہ ماننے پر باپ بیٹے کو قتل کی دھمکی بھی دے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جس کریم بخش کو ڈاکوؤں سے بچایا
اسی کو باپ سمیت گولی مارنے کی وارننگ دے گیا۔ کریم بخش حویلی کے زنان خانے میں اپنی بہن اور دوسرے رشتہ دار عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہنس بول رہا تھا۔ ایک ملازمہ نے آ کر کہا، سائیں جی، آپ کو بڑے سائیں بیٹھک میں بلا رہے ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر حویلی کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا بیٹھک میں آ گیا۔ تھانے دار کو دیکھ کر سلام کیا، پھر اس سے مصافحہ کر کے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھانے دار جمن راٹھور نے اس سے بھی وہی سوالات کیے جو اس کے باپ سے کر چکا تھا۔ کریم بخش نے بھی اپنے باپ کی طرح جوابات دیے۔ تھانے دار نے پوچھا، اس نے اپنا نام تو بتایا ہوگا؟ میں نے نام پوچھا تھا، اس نے کہا کہ میں اسے بھائی جان کہوں۔ تم کہہ رہے ہو تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا، لیکن یہ قصہ کہانیوں والی بات لگتی ہے کہ ایک تنہا شخص نے 7 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا اور انہیں مار ڈالا۔ جی ہاں، یہ یقین کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس نے اندھیرے میں چھپ چھپ کر گولیاں ماری تھیں۔ وڈیرے اللہ بخش نے کہا، بیٹے میں نے کہا تھا تم تھکے ہوئے ہو، تمہیں آرام سے سونا چاہیے، مگر تم اب تک جاگ رہے ہو۔ بابا سائیں میں ابھی جا کر سو جاؤں گا۔ تھانے دار نے کہا، تم جا سکتے ہو، میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ کریم بخش وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھانے دار نے کہا، مجھے آپ کے صاحبزادے کی واپسی کی بہت خوشی ہے۔ رحمان چنا صاحب بھی بہت خوش ہوں گے، مگر سائیں اس بیچ میں میرا کمیشن مارا جائے گا۔ وہ کمبخت ڈاکو مجھ سے 1 کروڑ مانگ رہا تھا، جیسے اس کے باپ نے میرے پاس رقم رکھوائی ہو۔ کراچی سے چنا صاحب نے یقین دلایا تھا کہ 25 یا 30 ہزار میں اس ڈاکو کو راضی کر لیں گے۔ اگر وہ 30 میں بھی راضی ہوتا تو میں آپ کو 5,000 دیتا، اور اب بھی دوں گا۔ ڈاکو سے بھی آپ کو 5,000 ملتے، اس طرح آپ کے 10,000 بن جاتے۔ میں آپ کو 10,000 سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں، اگر آپ میرا ایک کام کریں۔ حکم کریں سائیں۔ کیا کام ہے؟ آپ اس شخص کا نام اور پتہ ٹھکانہ معلوم کریں جو میرے بیٹے کو یہاں چھوڑ گیا ہے۔ میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن اس کی دھمکی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ میں بھی تجسس میں مبتلا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں ایسا حاتم طائی کہاں سے پیدا ہو گیا۔ ویسے وہ مہربان ہونے کے علاوہ ظالم بھی ہے۔ جب وہ 7 ڈاکوؤں کو مار سکتا ہے تو آپ باپ بیٹے کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ ویسے آپ 1 ہفتے کے اندر بیٹی کی شادی کر دیں گے تو وہ آپ باپ بیٹے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں ایسا پاگل نہیں ہوں کہ بیٹی کی شادی کر دوں۔ آپ نہیں جانتے وہ کریم بخش سے کہہ گیا ہے کہ بیٹی کی شادی کر کے اسے 3 کروڑ روپے دے کر رخصت کروں۔ جو ڈاکو میرے بیٹے کو لے گیا تھا وہ تو اس سے بھی بڑا ڈاکو بن رہا ہے۔ 3 کروڑ کی رقم کوئی معمولی ہوتی ہے؟ وہ کوئی بہت بڑا مکار ہے۔ ایک طرف آپ کے بیٹے کو واپس کر کے اور ایک پیسہ نہ لے کر آپ پر احسان کر رہا ہے، دوسری طرف آپ کی بیٹی کے ذریعے 3 کروڑ لے رہا ہے۔ اب میں سمجھ رہا ہوں، وہ آپ کا بیٹا دیکھ کر آپ کی بیٹی کو 3 کروڑ روپے کے ساتھ اغوا کر کے لے جائے گا۔ یہی بات میں اپنے بیٹے کریم بخش کو سمجھا رہا ہوں، لیکن وہ تو اسی اجنبی کے گن گا رہا ہے۔ صاف کہتا ہے کہ جمیلہ کی شادی 1 ہفتے کے اندر کر کے اسے 3 کروڑ دیے جائیں۔ میں نے اس سلسلے میں بیٹے سے حجت نہیں کی ہے۔ وہ میرا گمشدہ سرمایہ ہے جو مقدر سے واپس مل گیا ہے۔ میں بیٹے کی مخالفت نہیں چاہتا، اور بیٹی کو 3 کروڑ تو کیا 3 روپے بھی نہیں دینا چاہتا۔ پھر بات کیسے بنے گی؟ بیٹا ناراض ہو جائے گا اور وہ اجنبی اپنی دھمکی کے مطابق آپ کو قتل کرنے چلا آئے گا۔ اگر آپ حکم دیں گے تو میں اتنا سخت پہرا لگاؤں گا کہ اس کا باپ بھی آپ کو ہاتھ لگانے نہیں آئے گا۔ آپ کتنے دنوں تک پہرا لگائے رکھیں گے؟ تنہا 7 ڈاکوؤں کو ہلاک کرنے والا کوئی بہت ہی چالاک اور دلیر بندہ ہوگا۔ وہ 1 ہفتے بعد نہ سہی 10 ہفتے بعد ہمیں قتل کر سکتا ہے۔ کیا آپ کا پورا تھانہ 10 ہفتوں تک صرف میری حفاظت کے لیے ڈیوٹی پر رہے گا؟ اس کا تو ایک ہی راستہ ہے، اس اجنبی کو کسی طرح تلاش کیا جائے، پھر وہ جہاں نظر آئے اسے وہیں گولی مار دی جائے۔ اسے تلاش کرنے کے لیے کریم بخش کو ساتھ رکھنا ہوگا، کیونکہ اسی نے اس اجنبی کو دیکھا ہے۔ ہم میں سے کوئی اس کا صورت آشنا نہیں ہے، اور میرا بیٹا کریم بخش تو اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ اس کی جان لینے کے لیے ہمارے راستے پر نہیں چلے گا۔ میں نے بیٹی کو 3 کروڑ دینے کے سلسلے میں دبی زبان سے اعتراض کیا تھا۔ وہ ناراض ہو کر بولا، اگر میں نے اس کے اجنبی دوست کی یہ شرط پوری نہ کی تو وہ حویلی ساری دولت اور جائیداد چھوڑ کر کہیں چلا جائے گا، پھر میں اس کی صورت کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔
آپ اکلوتے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی بیٹے سے آپ کی نسلیں بڑھتی پھلتی پھولتی جائیں گی، اس کے لیے آپ 3 کروڑ کی قربانی دیں۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں اس کی واپسی کے لیے ڈاکوؤں کو کروڑوں روپے دے سکتا ہوں، تو پھر ایک بیٹی کو دلہن بنا کر 3 کروڑ کیوں نہیں دے سکتا؟ میں نے بیکار اسے اسکول اور کالج میں تعلیم دلائی۔ آباء و اجداد کے رواج کے خلاف بولتا ہے کہ بیٹی سے حق بخشانا اور تمام عمر اس کی شادی نہ کر کے میکے میں بٹھائے رکھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لڑکے کو کیسے سمجھاؤں کہ بیٹی اتنی بڑی رقم دوسرے خاندان میں لے جائے گی؟ پھر ہمارے برابر کا خاندان دور دور تک نہیں ہے، ہم جھک کر کسی چھوٹے خاندان میں بیٹی دیں گے تو ہماری ناک کٹے گی۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے اس سلسلے میں کچھ سوچا ہے تو مجھے بتائیں، شاید میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ تھانے دار کی طرف جھک کر بولا، فرض کریں ڈاکو میرے بیٹے کی جگہ بیٹی کو لے جاتے تو کیا میں اس کی واپسی چاہتا؟ کبھی نہیں۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں اغوا کی جائیں یا گھر سے بھاگ جائیں اور پھر کبھی واپس آئیں تو ہم اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لڑکی کو گولی مار دیتے ہیں، اس کی واپسی قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ میلی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ اگر آپ کی بیٹی کو اغوا کر لے تو اس کی شادی کا معاملہ ٹل جائے گا، اغوا ہونے والی کی واپسی منظور نہیں ہوگی، وہ خود آئے گی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ ہاں، اب آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کو کھرے 50,000 دوں گا، اب آگے آپ سوچیں اور بولیں کیا 50,000 منظور ہیں؟ میں بیٹی کے لیے اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ وہ مسکرا کر بولا، میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ آپ کا بیٹا خود ہی واپس آ گیا ہے اور ڈاکو مارا گیا ہے، شاید مجھے 5,000 بھی نہیں ملیں گے، اب تو آپ 50,000 دے رہے ہیں، کون کافر انکار کرے گا؟ میں ابھی 20,000 لا کر دیتا ہوں۔ آج شام حویلی کی عورتیں درگاہ شریف چادر چڑھانے جا رہی ہیں، میں نے بیٹے کی واپسی کی منت مانی تھی، ان کے ساتھ میری بیٹی جمیلہ بھی ہوگی، بس تو پھر آج ہی کام ہو جائے گا۔ وڈیرا اللہ بخش وہاں سے اٹھ کر اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگا۔ ایسے وقت ضمیر نام کی کوئی چیز ایک باپ کے احساس کو نہیں جگا رہی تھی۔ بیٹی تو ایک دن پرائی ہونے کے لیے پیدا ہوتی ہے، وہ میکے سے ضرور جاتی ہے، خواہ دلہن کا جوڑا پہن کر جائے، خواہ حق بخشانے کی رسم کے خلاف احتجاجاً کسی کے ساتھ بھاگ جائے یا کوئی اسے اغوا کر کے لے جائے، اسے تو جانا پڑتا ہے۔ اس لیے وڈیروں کا ضمیر اس معاملے میں کچھ نہیں پوچھتا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا بیٹی حق نہ بخشے تو باپ اسے اغوا کرا دیتا ہے؟ کریم بخش کی پیدائش کے 6 برس بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ بخش نے دوسری شادی نہیں کی، حویلی میں جوان عورتوں کو ملازمہ رکھتا تھا اور ہوس کے شادیانے بجا لیا کرتا تھا۔ پھر ایک بیوہ پر دل آ گیا، کیونکہ وہ زمین جائیداد کی مالک تھی، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ اس نے شادی کا پیغام بھیجا۔ بیوہ نے کہا میں شادی کروں گی، لیکن وعدہ کیا جائے کہ بیٹی ہوگی تو فرسودہ رواج پر عمل کر کے اس سے حق نہیں بخشایا جائے گا، بلکہ میری ملکیت میں سے اسے حصہ دے کر اس کی شادی کرا دیں گے۔ اللہ بخش نے وعدہ کیا، اس مالدار بیوہ سے شادی کی۔ شادی کے 1 سال بعد جمیلہ پیدا ہوئی۔ اللہ بخش کو بیٹی کی پیدائش ناگوار گزری تھی، لیکن ناگواری کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جمیلہ جوان ہو کر دلہن بن کر اپنی ماں کی دولت اور جائیداد میں سے حصہ لے کر جانے والی تھی، لیکن وہ بدقسمت تھی۔ جب 10 برس کی ہوئی تو ماں کا انتقال ہو گیا۔ مرحومہ کی تمام ملکیت اب اللہ بخش کی ہو گئی۔ مرحومہ کی دولت کا گھی اللہ بخش کی دولت کی کھچڑی میں مل گیا۔ کوئی اس سے جمیلہ کے حقوق کا حساب لینے والا نہیں تھا۔ اب اس کے لیے آسان ہو گیا تھا کہ بیٹی سے حق بخشاتا، لیکن راجہ نواز نے اس کی آسانی کو دشواری میں بدل دیا۔ بڑی سختی سے کہہ دیا کہ 1 ہفتے کے اندر جمیلہ کی شادی کر کے اسے 3 کروڑ روپے دیے جائیں۔ راجہ نواز کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جمیلہ اپنی ماں کی طرف سے کتنی دولت مند ہے۔ اس نے محض انسانیت کے ناطے ایک وڈیرے باپ کی معصوم بیٹی کے لیے انصاف کا تقاضا کیا تھا۔ وڈیرے اللہ بخش نے اپنی خوابگاہ میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر 2 چابیوں سے ایک آہنی تجوری کو کھولا۔ اس میں ہیرے جڑے ہوئے لاکھوں روپے کے زیورات اور بڑے بڑے نوٹوں کی بڑی ساری گڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے 20,000 روپے اس میں سے نکال کر تجوری کو دوبارہ مکفل کر دیا۔ وہ 20,000 روپے جو جمیلہ کو اغوا کرانے کے لیے دیے جا رہے تھے، وہ اسی بیچاری کی دولت سے نکالے گئے تھے۔
جب وڈیرے اور تھانے دار کے درمیان حویلی میں جمیلہ کے خلاف سازش ہو رہی تھی، تب حویلی کے باہر کئی کلومیٹر دور نازاں اور راجہ نواز اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کراچی واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کاشف اکبر اور رحمان چنّا وغیرہ کو اپنی ہلاکت کا یقین دلا چکے تھے۔ آئندہ کراچی میں رہ کر راجہ نواز ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے چہرے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے رہتا تو اسے کوئی پہچان نہ پاتا۔ نازاں برقع یا آدھے نقاب میں رہتی، یا وہ بھی میک اپ کے ذریعے چہرہ تبدیل کر کے رہ سکتی تھی۔ فی الوقت وہ دونوں بہت تھکے ہوئے تھے۔ کراچی سے اندرون سندھ آنے کے بعد ان دونوں کو کہیں آرام سے رات گزارنے یا پوری نیند سونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ راجہ نواز نے ڈرائیو کرنے کے دوران میں دائیں طرف کھڑکی کے باہر دیکھا۔ بہت دور ایک نشیبی علاقے میں گھاس پھوس کی چھت والا ایک کچا مکان دکھا۔ اس کے آس پاس کوئی دوسرا مکان نظر نہیں آیا۔ دور تک اونچی گھنی جھاڑیاں تھیں۔ اس نے گاڑی کا رخ ادھر موڑتے ہوئے سڑک کو چھوڑ کر کچے راستے پر جاتے ہوئے کہا، ہم دونوں کو محبت میں مسرتیں مل رہی ہیں، لیکن آرام اور سکون نہیں مل رہا۔ آگے ایک مکان ہے، چل کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں یہاں بھی آرام لکھا ہے یا نہیں۔ نازا نے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر اس کی گردن میں باہیں ڈال کر اپنا سر اس کے شانے پر رکھ کر بولی، ایک تم مل گئے، میرے نصیب سے مجھے سب کچھ مل گیا۔ میں پہلے ایک شہزادی تھی، دولت اور طاقت کا غرور تھا، زندگی میں یکسانیت تھی۔ تمہارے ساتھ رہ کر دیکھ رہی ہوں کہ زندگی کے بے شمار رنگ ہوتے ہیں، اور یہ شعور حاصل ہوا ہے کہ اصل دولت اپنے مرد کا پیار ہے، اور تمہارے ساتھ رہ کر میں نے ایسی قوت حاصل کی ہے جس کے آگے کاشف اکبر جیسے سیاستداں اور کروڑ پتی وڈیرے ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں۔ وہ سحر زدہ سا ہو کر بولا، ہائے اتنے قریب نہ آیا کرو، دل کا فرشتہ بہکنے لگے تو پھر وہ فرشتہ نہیں رہ پاتا۔ وہ بڑے پیار سے اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے بولی، تم پکے بدماش ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ایک شوہر کو اتنی رعایت تو ملے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بدماش بن کر رہ سکے۔ وہ اس کے بازو میں منہ چھپا کر مسکرانے لگی۔ راجہ نے ایک ایسی جگہ گاڑی روکی جہاں چاروں طرف اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں۔ دور سڑک سے گزرنے والوں کو وہ گاڑی نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اس کی آواز سن کر ایک ادھیڑ عمر کا دبلا پتلا شخص مکان سے باہر آیا۔ نازاں اور راجہ مکان کی طرف آ رہے تھے۔ وہ شخص دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، سلام سرکار، آپ کون ہیں؟ راجہ نے کہا، اگر تم یہاں برسوں سے رہتے ہو تو اپنے تجربے سے بتاؤ، ہم کون ہیں؟ میں تو دور سے دیکھ کر سمجھ گیا تھا آپ سرکاری افسر ہیں۔ راجہ نے تعریف کی، بھائی تم تو بڑی تیز نظر رکھتے ہو۔ یہ زمینیں کس کی ہیں؟ حضور لاشاری صاحب یہاں کے مالک ہیں۔ اچھا، تمہارے مالک کا نام حضور لاشاری ہے؟ جی نہیں، حضور تو ہم انہیں کہتے ہیں، ان کا نام پیر محمد لاشاری ہے۔ یہ جو مکان ہے حضور نے ہمیں رہنے کے لیے دیا ہے، ہم چوکی داری کرتے ہیں۔ یہاں سے حضور کی زمینیں شروع ہوتی ہیں، پھر پتہ نہیں کہاں جا کر ختم ہوتی ہیں۔ ہمیں تو یہاں سے کہیں جانے کا حکم نہیں ہے۔ یہاں تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ میری گھر والی ہے اور ایک 2 برس کا بیٹا ہے۔ تمہارے مالک حضور لاشاری یہاں آتے رہتے ہوں گے؟ نہیں، مہینے 2 مہینے میں کبھی ادھر سے گزر جاتے ہیں۔ ان کا کمدار 4-6 دنوں میں آتا ہے، کل ہی آ کر گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے حضور کا کوئی آدمی آج ادھر نہیں آئے گا؟ جی کوئی نہیں آئے گا، مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے 100 کے 10 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تمہیں گنتی آتی ہے تو انہیں گن کر بتاؤ کتنے ہیں۔ اس نے نوٹوں کو 2 بار گنا، یہ 10 ہیں، اور یہ تمہارے ہیں؟ جی، اس نے حیرانی سے پوچھا۔ بھائی ہم جانتے ہیں اس صوبے کے لوگ اتنے غریب ہیں کہ ان کی زندگی میں کبھی یکمشت 1000 روپے ہاتھ میں نہیں آتے۔ ہاں، اگر کھیت مزدوری کے لیے اپنی بیوی بچوں کو وڈیرے کے پاس گروی رکھ دیں تو انہیں 4-5 ہزار روپے مل جاتے ہیں، مگر سرکار یہ 1000 روپے یہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ میں سرکاری افسر نہیں ہوں، یہ میری بیوی ہے، ہم مسافر ہیں، صرف شام تک تمہارے مکان کے کسی ایک کمرے میں رہ کر چلے جائیں گے، اس کے بدلے تمہیں 1000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ سرکار آپ تو ہمارے مہمان ہیں، ہم مہمان سے کچھ نہیں لیتے، تم ہمارے رہنے کا کرایہ نہ لو، مگر انعام تو لینا ہوگا، اور اگر شام تک تم ہماری یہاں موجودگی کی اطلاع نہیں دو گے اور اپنے حضور تک ہماری خبر نہیں پہنچاؤ گے
تو جاتے وقت اور 1000 روپے انعام میں ملیں گے۔ ہم اپنے بچے کی قسم کھاتے ہیں، کسی کو آپ کے بارے میں نہیں بتائیں گے، لیکن اچانک کوئی آ سکتا ہے۔ کسی کو دور سے دیکھتے ہی ہمیں نیند سے جگا دینا۔ جب تک ہم سوتے رہیں تم مکان کے باہر پہرا دیتے رہو۔ تمہاری گھر والی گھر کے اندر رہے گی۔ تمہارا اشارہ پاتے ہی وہ ہمیں خطرے سے آگاہ کر دے گی۔ ہم کوئی مجرم نہیں ہیں۔ تمہیں اور تمہاری بیوی بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان میاں بیوی کو راجا نے اپنے تحفظ کے سلسلے میں ایک ایک بات اچھی طرح سمجھائی۔ اس کی گھر والی نے پچھلی رات کی بچی ہوئی روٹیاں اور بکریوں کا دودھ ناشتے کے لیے دیا۔ انہوں نے سوکھی پاپڑ جیسی روٹیاں دودھ میں بھگو کر کھائیں، پھر ایک کمرے میں آ کر اس کے دروازے کھڑکی اندر سے بند کر کے سو گئے۔ جنگ جاری رہے تو غفلت کی نیند نہیں سونا چاہیے۔ دشمن کسی بھی وقت شب خون مار سکتا ہے، لیکن نازاں اور راجا کو ایک ذرا اطمینان اس لیے ہو گیا تھا کہ ان دونوں نے اپنے دشمنوں کو اپنی ہلاکت کا یقین دلایا تھا۔ اس طریقہ کار کے نتیجے میں اب کوئی انہیں تلاش نہیں کر رہا تھا۔ وڈیرا پیر محمد لاشاری اور اس کے کارندے کبھی کبھی ادھر سے گزرتے تھے۔ اس روز بھی وہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوا۔ وہ شام تک گہری نیند سوتے رہے۔ جب نازاں کی آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے راجا نواز کو جگایا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کھڑکی اور دروازے کے پاس آ کر کان لگا کر باہر کسی کی آواز یا آہٹ سننے کی کوشش کی۔ پھر اس نے دروازے کو کھولا۔ دونوں میاں بیوی نے انہیں سلام کیا۔ میاں نے کہا، سرکار سب خیریت ہے، ادھر کوئی نہیں آیا۔ ہم نے سوچا روٹی کھلانے کے لیے دوپہر کو جگا دیں، مگر آپ دونوں بہت تھکے ہوئے دکھائی دیتے تھے، گہری نیند سو رہے تھے۔ دروازہ بھی اندر سے بند تھا، اس لیے ہم نے نہیں جگایا۔ راجا نے پوچھا، یہ کس وقت کی اذان ہو رہی ہے؟ مغرب کی اذان ہے۔ یہاں سے کچھ دور ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ اوہ گاڈ، ہم صبح سے شام تک سوتے رہے، کیا غسل کرنے کے لیے پانی ملے گا؟ پانی وغیرہ کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اچھی طرح غسل کیا۔ اس کی گھر والی نے گوشت اور سبزی پکائی تھی، پھر انہیں تازہ روٹیاں پکا کر دیں۔ انہوں نے لالٹین کی روشنی میں پیٹ بھر کر کھایا، ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہاں سے چلتے وقت نازا نے انہیں 1000 روپے دیے۔ وہ میاں بیوی بار بار انہیں دعائیں دیتے رہے۔ راجا نے جھاڑیوں کے درمیان چھپی ہوئی گاڑی نکالی، اس کے انجن وغیرہ کو ٹارچ کی روشنی میں چیک کیا۔ پیٹرول کی کمی نہیں تھی، 2 کین فاضل پیٹرول تھا۔ نازا اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ راجا نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر میزبانوں کو خدا حافظ کہہ کر ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں خوب سونے، نہانے اور کھانے پینے کے بعد تازہ دم ہو گئے تھے۔ نازا نے دونوں کے اسلحہ چیک کیے، بلٹس کی کمی نہیں تھی، ایکسٹرا میگزین بھی پوری طرح لوڈڈ تھے۔ راجا نے کہا، یہ اچھی بات ہے کہ تم نے محتاط رہنا سیکھ لیا ہے، اپنی سیکیورٹی کا سامان کر رہی ہو۔ یہ تمہاری صحبت کا اثر ہے۔ میں تم سے ایک سپاہی بننا سیکھتی جا رہی ہوں۔ یہ ہمارے حالات نے تمہیں ایک جنگجو محبوبہ بنا دیا ہے۔ تو وہ ہنستے ہوئے بولی، جنگجو محبوبہ کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ میں محبوبہ بن کر تم سے لڑتی رہتی ہوں۔ یہ بات غلط نہیں ہے، بند دروازے کے پیچھے لڑتی رہی ہو۔ اس نے محبت سے گھور کے دیکھا، پھر بے شرم کہہ کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ باہر ہر سو تاریکی تھی، صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی میں آگے راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ کبھی کبھی سڑک کے اطراف چھوٹی بڑی آبادیاں نظر آتی تھیں۔ وہاں کے گھروں اور دکانوں میں لالٹینیں یا پیٹرومیکس کی روشنیاں کہیں کہیں ہوتی تھیں، ورنہ ایسی چھوٹی بستیوں میں اندھیرا ہوتے ہی کاروباری زندگی صبح تک کے لیے ملتوی ہو جاتا تھا۔ لوگ سر شام ہی گھروں میں بند ہو جاتے تھے، یا کہیں 5-10 افراد بیٹھ کر اپنی محدود زندگیوں سے تعلق رکھنے والی محدود باتیں کرتے رہتے تھے۔ ویسے عام طور پر رات کی تاریکی پھیلتے ہی تمام انسانی آبادیاں ویران ہی دکھائی دیتی تھیں۔ نازا نے کہا، ہم تقریباً 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے ہیں۔ سڑک کے اطراف ایسے کتنے ہی گوٹھ گزر چکے ہیں، مگر کہیں کہیں 2-4 انسان نظر آئے۔ یہ لوگ ایسی ویرانی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہاں، یہ دن کی روشنی میں نظر آتے ہیں۔ وڈیروں اور چھوٹے زمینداروں کی حویلیوں اور کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں۔ کوئی ایسا صنعتی ادارہ نہیں ہے کہ رات کو بھی کاروبار زندگی چلے۔ پھر ادھر بجلی کی روشنی بھی نہیں ہے۔ ان کی آدھی زندگی اندھیروں میں صبر و شکر کے ساتھ گزرتی ہے۔ یہ اس سے زیادہ نہیں جانتے کہ پیدا ہو کر اسی طرح جیتے ہوئے مرنا ہے۔
انہوں نے کبھی زندگی کا کوئی خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ جس نگری میں اندھیرا ہو وہاں زندگی کا کوئی حسن کبھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک کے اطراف مکانات نظر آ رہے تھے۔ کوئی چھوٹی سی بستی تھی۔ قریب پہنچنے پر اچانک 4 سپاہی سڑک پر آ گئے۔ ان کے پاس بندوقیں تھیں اور ان کا رخ نازاں اور راجہ کی طرف تھا۔ اس نے گاڑی روک کر کہا، میرا ٹی ٹی مجھے دے دو۔ وہ ٹی ٹی دیتے ہوئے بولی، کیا قانون کے محافظوں پر گولی چلاؤ گے؟ کیا تم نے اخبارات میں نہیں پڑھا کہ ڈاکو پولیس کی وردیاں پہن کر لوگوں کو لوٹتے ہیں؟ میری بات غور سے سنو۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ان سے کچھ فاصلے پر چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی میں گاڑی روکوں تو دروازہ کھول کر اس دروازے کو ڈھال بنا کر تم نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ان کے ہاتھوں اور پیروں میں گولیاں مارتے ہوئے زمین پر گر پڑنا ہے۔ وہ سست رفتاری سے گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ نازا نے پوچھا، کیا زمین پر گرنا ضروری ہے؟ ہاں، ان چاروں کے علاوہ دوسرے ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ تاریکی میں چھپ کر تم پر گولیاں چلا سکتے ہیں۔ تم فوراً ہی زمین پر گر کر محفوظ رہو گی۔ وہ وردی والوں کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ پولیس والے بھی ہو سکتے تھے، اس لیے انہیں صرف زخمی کرنا چاہتا تھا۔ ویسے پولیس والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سڑک کے کنارے اپنے افسر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ جب وہاں سے کوئی گاڑی گزرتی ہے تو صرف ایک پولیس مین سڑک پر آ کر ہاتھ اٹھا کر گاڑی کو رکنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ پرامن شہریوں کی گاڑیاں روکنے کے لیے جارحانہ انداز میں بندوقیں دکھائی جائیں۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ان چاروں کے سامنے تقریباً 12 گز کے فاصلے پر رک گیا۔ دونوں نے اپنی طرف کے دروازے کھولے۔ راجہ نے کہا، ایکشن۔ اس کے ساتھ ہی نازا نے دروازے کو آدھا کھول کر باہر آتے ہی تڑا تڑ فائرنگ کی، پھر فوراً ہی زمین پر لیٹ گئی۔ اس نے 3 گولیاں چلائی تھیں اور 2 وردی والے گر پڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے بندوقیں چھوٹ گئی تھیں۔ راجہ کی فائرنگ سے بھی 2 آدمی ناکارہ ہو گئے تھے۔ وہ زمین پر گرنے کے بعد تکلیف سے کراہ رہے تھے۔ باقی 2 کی خاموشی سے پتہ چل گیا کہ نازا نے عجلت میں فائر کرتے ہوئے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ وہ جلدی میں ان کے ہاتھوں اور پیروں کا نشانہ نہیں لے پائی تھی۔ وہ دونوں چند منٹوں تک زمین پر لیٹے رہے۔ راجہ نے گاڑی کے نیچے سر لے جا کے سرگوشی کی، اپنی جگہ سے لڑھکتی ہوئی گاڑی کے نیچے آ جاؤ، میں تاریکی میں جا رہا ہوں۔ ہلکی سی آہٹ پر بھی توجہ دیتی رہو۔ سڑک پر پڑے ہوئے 4 وردی والوں میں سے ایک تڑپ رہا تھا جیسے جان نکل رہی ہو۔ 2 تو مر چکے تھے۔ چوتھا شخص اپنا بازو تھامے تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ اس کے قریب اس کی بندوق پڑی ہوئی تھی جسے وہ اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ جس ہاتھ سے فائرنگ کرتا تھا وہی بازو زخمی ہوا تھا۔ راجہ نواز لیٹے ہی لیٹے لڑھکتا ہوا سڑک کے کنارے ڈھلان پر آ گیا۔ فائرنگ کے 15 منٹ بعد بھی جوابی فائرنگ نہیں ہوئی تھی، جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا کہ سڑک پر پڑے ہوئے 4 افراد کے علاوہ اور 5واں کوئی نہیں ہے۔ اگر 4 سے زیادہ تھے تو وہ بھاگ گئے ہیں، یا پھر اس انتظار میں تھے کہ گاڑی کے کھلے ہوئے دونوں دروازوں سے نازا اور راجہ داخل ہونا چاہیں تو ان پر گولیاں برسائی جائیں۔ دور دور کے مکانات کی کھڑکیوں سے لالٹین کی روشنیاں باہر آ رہی تھیں، لیکن فائرنگ کی آوازیں گونجنے کے بعد تمام کھڑکیاں بند ہو گئی تھیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چاروں ہاتھ پاؤں سے رینگتا ہوا ایک کچے مکان کی دیوار کے پاس آیا۔ احتیاط سے آگے بڑھتا ہوا پنجوں کے بل چھلانگ لگا کر دوسرے مکان کی دیوار کے پاس آیا۔ وہ چھپنے کے لیے سڑک کے کنارے والے مکانات کا سہارا لے رہا تھا اور اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے دور جا رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سڑک سے ذرا فاصلے پر رہ کر دور تک جائے گا، پھر تاریکی میں سڑک پار کر کے اسی طرح دوسری طرف چھپتا ہوا اپنی گاڑی کے چاروں طرف چکر لگا کر تاریکی میں چھپنے والوں کو تلاش کرے گا۔ وہ چھپتا ہوا وہاں تک آیا جہاں گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن گہری تاریکی بھی نہیں تھی۔ وہاں بہت ہی مدھم سی روشنی میں ایک پرانی کھٹارا سی جیپ کھڑی ہوئی تھی۔ اس جیپ کے پیچھے ایک شخص ریوالور لیے چھپا کھڑا تھا اور دور کھڑی ہوئی راجہ کی گاڑی کے کھلے ہوئے دروازوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ زمین پر کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا اس جیپ کے ذرا قریب پہنچ کر رک گیا۔ جیپ کے ایک طرف سے ایک شخص رینگتا ہوا ریوالور لیے ہوئے شخص کے پاس آیا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور منہ پر ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ اس نے جیپ کے پیچھے آ کر ریوالور والے شخص سے کہا، حضور تھانے دار صاحب، میں اس گاڑی کے بالکل قریب نہیں گیا،
پتہ نہیں وہ دونوں فائرنگ کرنے والے کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ تھانے دار نے کہا، تم لوگ بزدل ہو، ایک لڑکی کو اغوا کر کے وڈیرے نادر گچکی کے پاس پہنچانے میں بڑی دلیری دکھائی، اب مقابلے کا وقت آیا ہے تو بزدلی دکھا رہے ہو۔ حضور، میرے دو ساتھی آپ کی پولیس والی وردی میں تھے، وہ مارے گئے، ایک میں بچا ہوں۔ آپ مجھ سے اغوا کرانا چاہتے تھے، میں نے لڑکی وہاں پہنچا دی، آپ میرے 5,000 دے دیں، میں چلا جاؤں گا۔ کتے، تجھے اپنے معاوضے کی پڑی ہے، یہاں میری جیپ خراب ہو گئی ہے، تیرے دو ساتھیوں کے ساتھ میرے سپاہیوں میں سے بھی ایک مر چکا ہے، دوسرا زخمی پڑا ہے، اس مصیبت میں ساتھ دینا چاہیے اور تو معاوضہ لے کر بھاگنا چاہتا ہے۔ آپ حالات کو سمجھیں اور میرے ساتھ بھاگیں، وہ گاڑی والے بندے چالاک مجرم ہیں، مقابلہ کرنا جانتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس گاڑی کے دونوں کھلے ہوئے دروازوں کو یہاں سے دیکھتے رہیں اور وہ پیچھے سے آ کر ہمیں گولیاں مار دیں۔ اس کی بات سنتے ہی تھانے دار نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، اسی لمحے میں نے اس کے ہاتھ پر گولی مار دی۔ ڈاکو کے ہاتھ میں کلیشنکوف تھی، اسے کلیشنکوف سیدھی کرنے اور فائرنگ کی سمت معلوم کرنے میں جتنا وقت لگا، اتنے وقت میں نے اسے 2 گولیاں مار دیں۔ وہ دونوں ہی زمین پر گر پڑے تھے، ان کے ہاتھوں سے ہتھیار نکل چکے تھے۔ تھانے دار نے اپنے زخمی ہاتھ کو پکڑ کر کراہتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ راجا نے کہا، یہی سوال میرا ہے۔ میں تلہار تھانے کا انچارج جمن راٹھور ہوں۔ تو پولیس اور ڈاکو چولی دامن کی طرح ساتھ پڑے ہیں۔ بڑی مجبوری ہے، اس ملک میں تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ راجا نے آگے بڑھ کر تھانے دار کا ریوالور اٹھایا، پھر کلیشنکوف کو ایک ٹھوکر ماری، وہ دور اندھیرے میں کہیں چلا گیا۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، میں تم سے مخاطب ہوں، نہ میں تمہارا نام لوں گا اور نہ ہی تم مجھے نام سے مخاطب کرو گے۔ گاڑی کے نیچے سے نکل کر اندر جاؤ اور ہیڈ لائٹس بجھا دو۔ تھانے دار کراہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر بولا، میرے ہاتھ سے بہت خون بہہ رہا ہے، مجھے فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے۔ تمہارا یہ اعلی کار ڈاکو شاید مر چکا ہے، یا اگر مرنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے تو آخری سین میں فلم کے ولن کی طرح مر جائے گا۔ میری گاڑی میں فرسٹ ایڈ کا سامان ہے، تمہاری مرہم پٹی ہو جائے گی۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، تمہارے بہت کام آؤں گا۔ اگر گولی مارنے کا احسان کبھی نہیں بھولو گے تو میں ایک اور گولی مار سکتا ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، پلیز میرے زخم سے بہنے والا خون روک دو، مرہم پٹی کر دو۔ تم جتنی جلدی میرے سوالوں کے جواب دو گے، اتنی ہی جلدی مرہم پٹی ہو جائے گی۔ پہلا سوال، تم نے اس ڈاکو کے ذریعے کسی لڑکی کو اغوا کرایا ہے، یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم لڑکی اور اس کے گھر والوں کو نہیں جانتے ہو، میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ لڑکی انسان کی بچی ہے جس پر تم نے ظلم کیا ہے۔ تم نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں گولی مار کر وڈیرے نادر گچکی کے پاس جا کر معلوم کر لوں گا۔ نادر گچکی بہت خطرناک ہے، اس کی نجی جیل میں 50 خاندانوں کے افراد قیدی بن کر رہتے ہیں، اس کے تمام خاص ملازم مسلح رہتے ہیں، تم وہاں جاؤ گے تو زندہ واپس نہیں آؤ گے۔ جمن راٹھور، تم اپنی بکواس میں بھول رہے ہو کہ خون بہتا جا رہا ہے، مجھے لڑکی اور اس کے گھر والوں کا بتاؤ۔ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، جب اس کے باپ نے ہی بیٹی کو اغوا کرایا ہے تو اس کے گھر والوں کا پتہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ بات بڑی حیران کن اور دلچسپ ہے، مجھے ایسے باپ سے ضرور ملنا چاہیے، اور ہاں، زیادہ خون بہنے سے تم بے ہوش ہو جاؤ گے، بولنے کے قابل نہیں رہو گے، تو میں تمہیں گولی مار کر چلا جاؤں گا۔ میں بتاتا ہوں، لڑکی کا نام جمیلہ ہے، اس کا وڈیرا باپ اللہ بخش اس کی شادی نہیں کرانا چاہتا، مگر اس کا جوان بیٹا کریم بخش بضد ہے اور کہتا ہے کہ اس کی بہن سے حق نہ بخشایا جائے، وہ بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس نے بیٹے کی لا علمی میں بیٹی کو اغوا کرا دیا ہے۔ راجہ نواز کا دماغ ایک دم سے سن ہو گیا، چند لمحوں تک وہ سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ باپ اور بھائی کے لیے بیٹی غیرت ہوتی ہے۔ اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جو 14 اگست کو اپنے محلوں اور حویلیوں پر جوان بیٹیوں اور بہنوں کے پھٹے ہوئے آنچل لہرا کر غیرت مند بنتے ہیں، اور پوری قوم کو بغیرتی کے وہ آنچل دور سے پاکستانی پرچم نظر آتے ہیں۔ راجہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تھانے دار سے ایک قدم پیچھے چلا گیا، دونوں ہاتھوں سے ٹی ٹی کو تھام کر اس کا نشانہ لیا۔ وہ تڑپ کر بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟
میں تنہا اپنے وطن سے تمام بغیرتوں کو ختم نہیں کر سکوں گا، لیکن میرے اس عمل کے بعد پاکستان کا ہر جوان صرف ایک بغیرت ختم کرے تو انشاءاللہ ہمارے وطن عزیز کی نیک نامی واپس آ جائے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے ٹھیک دل کی جگہ گولی مار دی۔ وہ ذرا سی دیر میں تڑپ کر مر گیا۔ بس اتنی سی زندگی تھی، اور اتنی سی زندگی کے لیے خود غرض لوگ پوری قوم کو تباہ کر کے جاتے ہیں۔ راجا نے ڈاکو کو ایک ٹھوکر مار کر کہا، یہ تھانے دار مر چکا ہے، اپنی موت کا ڈرامہ نہ کرو۔ تھانے دار کی جیب میں ہزاروں روپے ہوں گے، تم انہیں لے جا سکتے ہو۔ میں جس طرح دبے پاؤں آیا تھا اسی طرح جا رہا ہوں۔ وہ چپ ہو گیا۔ چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ ڈاکو کئی منٹ تک بے حس و حرکت پڑا رہا۔ پھر اس نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا، کوئی شخص نظر نہ آیا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ اس نے دونوں آنکھیں کھول کر سر اٹھا کر غور سے ادھر ادھر دیکھا۔ جو موت بن کر آیا تھا وہ جا چکا تھا۔ وہ بڑی دیر سے اپنے زخموں کی تکلیف برداشت کر رہا تھا، تکلیف سے کراہنے پر قابو پا رہا تھا تاکہ سچ مچ اسے مردہ سمجھ لیا جائے۔ وہ اپنی چالاکی میں کامیاب رہا تھا۔ اس نے اطمینان کے لیے جیپ کے دوسری طرف جا کر دیکھا۔ وہاں راجا موت کے سائے کی طرح کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، میں پہلے کہہ چکا تھا کہ تم اگر زندہ ہو تو آخری سین میں فلم کے ولن کی طرح مر جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی اس نے گولی مار دی۔ تھانے دار کی جیبوں سے نوٹوں کی گڈی نکالی، پھر بلند آواز سے کہا، میں ٹھیک گاڑی کے سامنے سے آ رہا ہوں، گولی نہ چلانا۔ وہ آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا گاڑی کے پاس آیا، پھر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازے کو بند کر کے سر جھکا لیا۔ نازا نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تمام دشمن مر چکے ہیں؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، ہاں سب مر چکے ہیں، میں بھی اندر سے مر رہا ہوں۔ وہ فوراً ہی کھسک کر قریب ہو کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اسے جمیلہ کے اغوا کے متعلق بتانے لگا۔ وہ تمام باتیں سن کر بولی، خدا کرے جمیلہ صرف اغوا کی گئی ہو اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی گئی ہو۔ ہم اسے واپس لائیں گے، انشاءاللہ ضرور واپس لائیں گے۔ مگر میں نادر گچکی اور اس کے 2 جوان بیٹوں کو جانتا ہوں، بہت ہی بے رحم اور عیاش ہیں۔ خدا کرے جمیلہ پر آنچ نہ آئی ہو۔ اس نے موبائل نکال کر رابطہ کیا، پھر کہا، ہیلو وہ میں راجا ہوں۔ یس سر، بول رہا ہوں۔ سر نے لندن سے آپ کی خیریت پوچھی ہے۔ میں حمزہ بھائی سے بات کروں گا۔ ابھی تم ایک بڑے آپریشن کے لیے فوراً چل پڑو۔ ہمیں کم از کم 15 جاں بازوں کی ضرورت ہوگی۔ ضروری اسلحے کے علاوہ ٹیئر بمب، گیس بم اور ہینڈ گرنیڈ ساتھ رکھو۔ نادر گچکی کے نجی جیل خانے سے تمام قیدیوں کو اور حویلی کی قیدی عورتوں کو رہائی دلا کر اس حویلی کو کھنڈر بنانا ہے۔ میں وہاں 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ اس علاقے کے آس پاس جو جانباز ہیں ان سے کہو حویلی کے پیچھے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر میں ایک لینڈ کروزر میں انتظار کروں گا۔ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ صرف یہ کہ میں آپ سے بہت دور ہوں، صبح تک پہنچ سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، فی الحال جانبازوں کو روانہ کر دو۔ اس نے فون بند کر کے گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے آگے بڑھا دیا۔ یہاں میں بنام محی الدین نواب بحیثیت مصنف یہ لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی اس داستان کے چند مثبت کردار امیر حمزہ، راجہ نواز، جمشید، لیڈی سرجن آمنہ، فرمان علی تاباں اور مراد چنگیزی وغیرہ ہیں۔ چند قارئین کرام کو یہ داستان پڑھنے سے یوں لگتا ہے جیسے یہ تمام مذکورہ کردار سپرمین ہیں اور ہر مرحلے پر کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ تمام کردار داستان کی ابتدا سے کامیابیوں کے ساتھ ناکامیوں کا بھی منہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ ابتدا میں امیر حمزہ نے کامیابی سے کیٹی بندرگاہ کا معاہدہ کیا، دستاویزی ثبوت کے طور پر حاصل کیا۔ اس کے نتیجے میں کاشف اکبر کو مجرم قرار دیا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ آج بھی ایک معزز سیاستداں کی حیثیت سے الیکشن لڑنے والا ہے۔ امیر حمزہ نے تھر کی 3 کم سن معصوم بچیوں کو شکاریوں سے بچانے کی بھرپور کوششیں کیں، لیکن ناکام رہا۔ حتیٰ کہ غیر ملک سے آنے والے شکاری بھی عزت و احترام کے ساتھ اپنے ملک واپس چلے گئے۔ جمشید را کے ایجنٹوں تابانی اور مراد کو گرفتار کرانے اور انہیں سزا دلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، مگر ناکام جا رہا ہے۔ لیڈی سرجن آمنہ عالمی سطح پر کامیابیاں حاصل کرنے کے باوجود اپنا شوہر، اس کی دولت اور جائیداد ہار چکی ہے۔
اتنی بدقسمت ہے کہ اب تک اپنے جوان بیٹے فرمان علی کے روبرو نہیں آئی ہے۔ قسم کھائی ہے کہ فرمان اس کے دشمن شمشیر سنگھ کالیا کو گھٹنے ٹیک کر ماں کے قدموں میں گرائے گا، تب وہ بیٹے کی صورت سامنے آ کر دیکھے گی، اور فرمان ماں کی قسم پوری کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ امیر حمزہ اور انیلا لندن میں یہ ثابت نہ کر سکے کہ نیک بخت انیلا کو 2 بار قتل کرانے کی کوشش کر چکا ہے۔ اس داستان کے تمام مثبت کردار جتنے زبردست ہیں، منفی کردار بھی ویسے ہی زہریلے ہیں۔ اگر تمام مثبت کردار ہر مرحلے پر کامیاب ہوتے تو منفی کردار قوم کی رگوں میں بے حسی، بے شعوری اور بزدلی کا زہر نہ پھیلاتے رہتے۔ اگر داستان میں ایک فینٹسی ہوتی یا خیالی ہوتی تو اس میں سپرمین قسم کے ہیروز پیدا کیے جا سکتے تھے۔ ان سطروں میں وہی کچھ لکھا جا رہا ہے جو ہمارے آپ کے آس پاس ہو رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں امیر حمزہ، راجہ نواز، جمشید اور فرمان علی نہیں ہیں تو یہ ہم سب کی توہین ہے کہ اس پاک سرزمین پر مجاہدین نہیں ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے وہ کم از کم اپنا سر جھکا لے اور سوچے کہ غیروں کی اطاعت سے خادم بنے حاکم، اب تم ہی کہو حفظ وطن کون کرے گا، آغاز جنوں مشق سخن کون کرے گا، اس آگ کے دریا کو چمن کون کرے گا۔ جمشید اور تابانی ایک دوسرے کے لیے سیر پر سوا سیر بنے ہوئے تھے۔ جمشید جانتا تھا کہ تابانی کے پیچھے بڑے لمبے اور مضبوط ہاتھ ہیں۔ ان کی مدد سے وہ پولیس کے سخت پہرے کے باوجود فلائنگ کائٹ کے ذریعے ایسی حکمت عملی سے فرار ہوا تھا جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اور تابانی نے دل ہی دل میں یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اگر وہ لوہا ہے تو جمشید مقناطیس ہے۔ وہ فرار ہو کر جہاں جہاں جائے گا جمشید مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھنچا چلا آئے گا۔ اتنا ضدی، مستقل مزاج، مضبوط قوت ارادی کا مالک ہے کہ دنیا کے آخری سرے تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ہسپتال کا محاصرہ کرنے والے قانون کے محافظ تابانی کے فرار ہونے کا تماشا دیکھتے رہ گئے۔ اس کا تعاقب کرنے والی موبائل پولیس فورس کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی اور آگے بڑھنے کے بعد بھی تابانی کے نقشے پا تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن جمشید موت کے فرشتے کی طرح اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں نہیں تھے، لیکن ایسے تربیت یافتہ تھے کہ اپنی اپنی ذہانت سے کام لے کر سمجھ رہے تھے کہ فرار ہونے والا کیسی کیسی راہیں اختیار کرے گا اور اپنے راستے بدلتا جائے گا۔ تابانی سمجھ رہا تھا کہ اس کا تعاقب کرنے والا کہیں آگے چل کر اس کی راہ میں کیسی رکاوٹ پیش کر سکتا ہے۔ جمشید نے ایک تھانے میں پہنچ کر دیکھا اس کا گیٹ بند تھا، اندر 3-4 سپاہی سو رہے تھے۔ اس نے موٹر سائیکل سے اتر کر گیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے آواز دی، یہ گیٹ کھولو، باہر آؤ۔ پہلے تو خاموشی رہی، پھر بار بار گیٹ کو جھنجھوڑنے کے باعث ایک سپاہی بنیان اور شلوار پہنے، ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ لیے آیا، پھر چلا کر بولا، اوے کھوتے دا پتر، کیوں شور مچا رہا ہے؟ کیا تیری ماں مر گئی ہے؟ ابھی تمہاری ماں مرے گی، گیٹ کھولو۔ دوسرا سپاہی بھی بنیان اور شلوار پہنے بڑبڑاتا ہوا آیا، اتنی رات کو کون کتا بھونک رہا ہے؟ جمشید نے گن والے سپاہی کے ہاتھ پر گولی ماری، وہ چیختا ہوا دیوار سے جا کر لگ گیا، گن نیچے گر پڑی تھی، دوسرا خالی ہاتھ تھا۔ جمشید نے پوچھا، نیچے پڑی ہوئی گن اٹھا کر مرنا چاہو گے یا گیٹ کھولو گے؟ وہ سہم کر بولا، چابی لا کر گیٹ کھولتا ہوں، گولی نہ چلانا۔ وہ الٹے قدموں اندر گیا۔ جمشید نے موٹر سائیکل وہیں چھوڑی، احاطے کی دیوار کے پاس جھکتا ہوا گیا، پھر تھانے کے پیچھے دیوار پھاند کر اندر آ گیا۔ پیچھے ایک لکڑی کی سیڑھی تھی جس کے ذریعے چھت پر جاتے تھے۔ وہ دوسرا سپاہی ایک بندوق لیے سیڑھی کی طرف جا رہا تھا تاکہ چھت پر سے گیٹ پر آنے والے پر فائر کر سکے۔ جمشید تاریکی میں دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ سپاہی سیڑھی پر چڑھتا ہوا جب چھت کے قریب پہنچا تو جمشید نے سیڑھی کو ایک لات ماری، ایک ہی ٹھوکر میں سیڑھی ایسی گری کہ وہ بلندی سے چیختا ہوا نیچے آ کر اوندے منہ گر پڑا۔ تکلیف سے کراہتے ہوئے دوسرے سپاہی کو پکارنے لگا۔ تھانے کے پیچھے انچارج کی رہائش کے لیے ایک بڑا سا کوارٹر تھا۔ اندر سے انچارج نے نیند بھری آواز میں ڈانٹ کر پوچھا، یہ کون چلاتا ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گرنے والے نے کہا، جناب عالی، یہاں کوئی ڈاکو آ گیا ہے، اس نے رحیم داد کو فائر کر کے زخمی کیا ہے، مجھے چھت سے گرا دیا ہے۔
آپ باہر نہ آئیں، دروازہ نہ کھولیں۔ جمشید نے تاریکی میں ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر کہا، میں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ہوں، تھانہ انچارج کو حکم دیتا ہوں فوراً باہر آئے، ورنہ تم سب کو لائن حاضر کیا جائے گا۔ کوارٹر کے اندر اور باہر بلب روشن ہو گئے۔ انچارج نے پہلے ایک کھڑکی کو کھول کر باہر دیکھا۔ جمشید نے اپنا آئی ڈی کارڈ کھڑکی کی طرف بڑھایا۔ انچارج نے اسے لے کر پڑتے ہی بنیان اور نیکر میں اٹینشن ہو کر سیلوٹ کیا، پھر عاجزی سے بولا، سر جسٹ اے منٹ، میں وردی پہن کر آتا ہوں۔ پھر اس نے اونچی آواز میں سپاہیوں سے کہا، بڑے صاحب آئے ہیں، تھانے میں روشنی کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا پولیس اسٹیشن جو ویران نظر آ رہا تھا، ذرا سی دیر میں روشن ہو گیا۔ انچارج اور 6 سپاہی وردی پہن کر حاضر ہو گئے۔ جس سپاہی کو گولی لگی تھی وہ اپنا زخمی ہاتھ تھامے دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ جس سپاہی نے جمشید کو کہا تھا کہ اتنی رات کو کون کتا بھونک رہا ہے، اس کے منہ پر جمشید نے الٹا ہاتھ رسید کرتے ہوئے پوچھا، کوئی مصیبت زدہ فریادی یہاں مدد حاصل کرنے آئے تو تم لوگ اسے کتا سمجھتے ہو؟ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ جمشید نے اسے دوسرا ہاتھ مارا، وہ فرش پر گر پڑا۔ پھر جمشید نے اسے ٹھوکریں مارنے کے بعد انچارج سے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ تمہاری ڈیوٹی کا وقت نہیں ہے، لیکن تمہارے ماتحت سپاہی تمہاری غیر ذمہ داری کے باعث ہڈ حرام ہیں۔ ڈیوٹی کے وقت تھانے میں اندھیرا کر کے گہری نیند سوتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے، پھر بھی ان کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ ہیڈ کوارٹر میں تم سب سے جواب طلبی ہوگی۔ انچارج نے عاجزی سے کہا، سر ہم نے یہاں قانون کا بول بالا رکھا ہے، یہاں کوئی چھوٹی سی بھی واردات نہیں ہوتی، اس لیے ہم رات کو بھی مطمئن رہتے ہیں۔ مطمئن رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیوٹی کے وقت آرام فرمایا جائے اور جسم پر وردی بھی نہ ہو اور یہاں آنے والوں کو کتا سمجھا جائے۔ سر ہم شرمندہ ہیں، آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری آج کی غلطی معاف کر دیں۔ آئندہ جب بھی آپ سرپرائزنگ چیکنگ کے لیے آئیں گے تو ہمیں ڈیوٹی کے وقت مستعد پائیں گے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں ایک مفرور مجرم کا پیچھا کر رہا ہوں۔ مجھے ایک بہت ہوشیار اور تجربہ کار کھوجی کی ضرورت ہے۔ ابھی اپنی گاڑی میں سپاہیوں کے ساتھ کھوجی کو لے چلو، وہ ضرور اس کا سراغ لگائے گا۔ انچارج نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ تھانے کی جیپ نکالے اور دوسرے سپاہی سے کہا کہ وہ دوڑ کر جائے اور نورا نامی کھوجی کو فوراً بلا کر لائے۔ جمشید جو احکامات دے رہا تھا اس کی فوراً تعمیل کی جا رہی تھی۔ جب آفتاب طلوع ہو رہا تھا تب تابانی جمشید سے کئی کلومیٹر دور جا چکا تھا۔ تابانی نہیں جانتا تھا کہ جمشید اب بھی صحیح سمت میں اس کا تعاقب کر رہا ہے یا نہیں، لیکن یہ مانتا تھا کہ بہت ذہین اور چال باز جاسوس ہے۔ بھٹکتے بھٹکتے بھی کسی طرح سراغ لگا کر اس کی شہرک تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ کئی میل تک دوڑتے رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ وہ کبھی دوڑتا تھا اور کبھی تیزی سے چلتا تھا، ہانپتے رہنے کے باوجود رکتا نہیں تھا۔ بڑا جی دار تھا، نہ تھکن محسوس کر رہا تھا اور نہ ہی اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ صبح کی ہلکی سی روشنی پھیلنے لگی تو اس نے ایک جگہ رک کر موبائل فون کے ذریعے را کے ایک زونل افسر امرناتھ چھاگلا سے رابطہ کیا۔ وہ اسلام آباد میں را کا زونل افسر تھا اور اس کی گائیڈ لائن کے مطابق مراد اور تابانی کام کرتے تھے۔ تابانی نے کہا، سر شاید آپ تک خبر پہنچ گئی ہوگی کہ میں ہسپتال سے فرار ہو گیا ہوں۔ ہاں مجھے خبر مل چکی ہے، لیکن یہ مضحکہ خیز خبر سن کر حیران ہوں کہ تم مرد ہو اور تمہیں عورت کہا جا رہا تھا۔ مجھے جو رپورٹ ملی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ تم ماں بننے والے ہو، اس لیے تمہیں ابتدائی علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ سر ان باتوں کا میرے موجودہ حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ فوراً میری مدد کے لیے کچھ کریں۔ تم جہاں ہو وہاں تمہارے لیے کوئی گاڑی پہنچا دی جائے گی، اسلحہ اور رقم بھی پہنچا دی جائے گی۔ میں لاہور سے فرار ہو کر جنوب کی سمت جا رہا تھا۔ ایک اونچے درخت میں میری فلائنگ کائٹ الجھ گئی، وہاں سے میں کھیتوں اور ویرانوں میں کئی کلومیٹر تک دوڑتا آیا ہوں۔ جمشید نامی ایک جاسوس میرے تعاقب میں ہے، اس ایک جاسوس سے میں نمٹ لوں گا۔ ابھی میرے چاروں طرف دور تک کھیت ہی کھیت ہیں اور کہیں کچے مکانات نظر آ رہے ہیں۔ میں کسی چھوٹے ٹاؤن یا بڑے شہر پہنچ کر فون کروں گا، آپ میرے فون کا انتظار کریں۔ میں انتظار کروں گا، جو بھی گاڑی لے کر آئے گا وہ تمہیں قصور کی سمت لے جائے گا، وہاں سے تم بآسانی بارڈر پار کر سکو گے۔ میں مراد کے بغیر سرحد پار کر کے انڈیا نہیں جاؤں گا۔
اٹس مائی آرڈر، تمہیں اپنے اسکیپ کو کامیاب بنانا ہے۔ ہم آپ کے حکم پر عمل کرنے آئے ہیں، لیکن میں یہاں آنے سے پہلے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے کہہ چکا تھا کہ میں مراد کے بغیر نہ کسی مشن پر جاؤں گا اور نہ اسے کہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر آؤں گا۔ مراد سے تمہاری گہری دوستی سہی، لیکن کسی بھی مشن کے دوران میں صرف اپنے مقاصد کو اہمیت دی جاتی ہے، دوستی کو نہیں۔ مراد صرف میرا دوست نہیں، جیون ساتھی بھی ہے، میرے ہونے والے بچے کا باپ بھی ہے۔ زونل افسر نے حیرانی سے کہا، یہی تو میں پہلے تم سے پوچھ رہا تھا، مجھے درست رپورٹ دی گئی ہے، یعنی کہ تم عورت ہو، مرد نہیں ہو۔ وہ سخت لہجے میں بولا، آپ میرے سینئر ہیں، کوئی دوسرا مجھے عورت کہتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتا۔ میں مرد ہوں، مرد۔ ڈپارٹمنٹ کے تمام اعلیٰ افسران جانتے ہیں کہ میں مرد ہوں اور تنہا درجنوں مردوں کا مقابلہ کر کے ان کے ہاتھ پاؤں توڑ سکتا ہوں، انہیں نرک میں پہنچا سکتا ہوں۔ زونل افسر نے کہا، میں نے تمہارا ریکارڈ پڑھا ہے، تمہیں غصہ ور اور بہت ہی خطرناک فائٹر کہا گیا ہے، اور یہ تاکید کی گئی ہے کہ تمہیں بڑی نرمی سے ہینڈل کیا جائے، اس لیے میں افسر ہو کر تمہاری بد مزاجی برداشت کر رہا ہوں۔ مگر یہ بتاؤ، تم مراد کے بچے کی ماں بن رہے ہو تو کیا تمہیں ماں نہیں کہا جائے گا؟ نہیں، مجھے بچے کی ماں نہیں، بچے کا ماں بولا جائے گا، اور پلیز اس سلسلے میں بحث نہ کی جائے تو بہتر ہے، میں بعد میں بات کروں گا۔ وہ آہستہ آہستہ کھیتوں سے گزرتا ہوا باتیں کرتا جا رہا تھا، پھر فون بند کر کے دوڑنے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ کسی سمت بھی بھاگتا رہے گا تو کسی پختہ سڑک تک یا کسی چھوٹے بڑے شہر تک پہنچ جائے گا۔ ویسے وہ جنوب کی سمت ہی دوڑ رہا تھا، اس کے پاس قطب نما آلہ تھا جس کے ذریعے وہ کسی سمت کا تعین کر سکتا تھا۔ آخر وہ کبھی تیزی سے چلتے ہوئے اور کبھی دوڑتے ہوئے ملتان جانے والی سڑک پر آ گیا۔ ایک بس دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ سڑک کے کنارے کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، ان کے درمیان سے گزرتے وقت اس کی قمیض کی آستین الجھ گئی، کپڑا پھٹنے کے باعث آستین کی دھجی کانٹوں میں پھنس کر رہ گئی۔ بس قریب آ رہی تھی، اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے بس کو روک کر اس میں سوار ہو گیا۔ کئی گھنٹوں تک دوڑنے کے بعد اسے آرام سے جانے کے لیے ایک عوامی بس مل گئی تھی۔ بس کی تیز رفتاری کے باعث وہ جمشید سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا۔ جمشید تھانے کی جیپ کے ساتھ اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ فوجی کہیں کہیں جمشید کو اور تھانے والوں کو روک کر اتارتا تھا، پھر قدموں کے نشان تلاش کرتا تھا۔ تابانی نے کینوس کے جوتے پہنے تھے۔ ان علاقوں میں کھیتوں کے آس پاس ایسے مہنگے کینوس کے جوتے پہننے والے شاذ و نادر ہی ہوں گے۔ فوجی ایسے ہی جوتوں کے نشانات دیکھتا آ رہا تھا۔ یہ نشانات کہیں گھاس وغیرہ کے باعث گم ہو جاتے تھے اور کہیں نظر آنے لگتے تھے۔ ایسے ہی وقت تھانے کی پرانی جیپ کا ایک پہیہ پنکچر ہو گیا۔ ایسی صورت میں وہ سب آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ جمشید نے کھوجی کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، پھر تھانے والوں کو وہیں چھوڑ کر آگے جانے لگا۔ آدمی مایوس نہ ہو اور مستقل مزاجی سے منزل تک پہنچنا چاہے تو آخر کار پہنچ ہی جاتا ہے۔ وہ ملتان جانے والی سڑک پر اسی جگہ پہنچا جہاں جھاڑیوں کے کانٹوں میں تابانی کی آستین کی ایک دھجی الجھی ہوئی تھی۔ فوجی ادھر اشارہ کرتے ہوئے بولا، صاحب جی وہ دیکھیں، کیا اس کپڑے کو پہچان سکتے ہیں؟ جمشید نے موٹر سائیکل سے اتر کر قریب آ کر دیکھا۔ اس نے پچھلی شام تابانی کو اسی رنگ کی شلوار قمیض میں دیکھا تھا، اسی سوتی پرنٹڈ کپڑے کی وہ دھجی تھی۔ فوجی سڑک پر آ کر بولا، ادھر انہی جوتوں کے نشان ہیں، یہاں کوئی بس یا کار وغیرہ آ کر رکی ہوگی، مجرم اس میں سوار ہو کر گیا ہے، کیونکہ آگے پیچھے سڑک پر کہیں بھی جوتوں کے نشان نہیں ہیں۔ وہ موٹر سائیکل پر آ گیا، پھر کھوجی کے ساتھ ملتان جانے والی سمت اپنی گاڑی تیز رفتاری سے دوڑانے لگا۔ بسیں مختلف سٹاپس پر رکتی جاتی ہیں، اس طرح بسوں کی تیز رفتاری کے باوجود وہ دوسری گاڑیوں کے مقابلے میں دیر سے منزل تک پہنچتی ہیں۔ تابانی نے سوچا تھا کہ 15-20 کلومیٹر آگے جا کر بس سے اتر جائے گا۔ یہ اندیشہ تھا کہ جمشید اس کے تعاقب میں اس سڑک پر آ سکتا ہے۔ تقریباً 12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ دور سے ایک موٹر سائیکل آتی ہوئی دکھائی دی۔ اتنی دور سے جمشید پہچانا نہیں گیا۔ تابانی نے سوچا جمشید کو تنہا ہونا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ شاید جمشید نہیں ہے۔ بس ایک جگہ 2 مسافروں کو اتارنے کے لیے رکی۔
موٹر سائیکل اپنی رفتار سے چلی آ رہی تھی۔ بس پھر چل پڑی، لیکن فاصلہ اتنا کم ہو گیا تھا کہ جمشید صاف طور سے نظر آنے لگا۔ تابانی کا ہاتھ ایک دم سے قمیض کے اندر شلوار کے نیفے پر آیا۔ وہاں ریوالور تھا۔ بس کے اندر مسافروں کی خاصی بھیڑ تھی۔ وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہوا بس کے درمیانی حصے میں آ گیا۔ اس کی تدبیر یہ تھی کہ جمشید اگر اگلے دروازے سے آئے گا تو وہ پچھلے دروازے سے فرار ہوگا، اور وہ پچھلے دروازے سے داخل ہوگا تو یہ اگلے دروازے سے فرار ہوگا۔ وہ موٹر سائیکل کی رفتار بڑھاتے ہوئے بس کے برابر آیا، پھر اور آگے بڑھ کر بس ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ بس کی رفتار سست ہونے لگی۔ تابانی مسافروں کے درمیان کھڑا جمشید سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ بس رک گئی۔ جمشید نے موٹر سائیکل کو بس کے آگے لا کر روک دیا، پھر وہاں سے اتر کر اگلے دروازے کی طرف آیا۔ تابانی تیزی سے مسافروں کو دھکا دیتا ہوا پچھلے دروازے پر آیا۔ جمشید اسے تلاش کرنے آگے سے سوار ہوا۔ وہ پیچھے سے اتر کر جھک کر دوڑتا ہوا موٹر سائیکل کے پاس آیا۔ وہاں کھوجی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ریوالور سے اس کے بازو پر گولی ماری۔ وہ چیختا ہوا ایک طرف جا کر گرا۔ تابانی نے موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہی چابی گھمائی، اسے سٹارٹ کیا۔ جمشید نے مسافروں کے درمیان اسے تلاش کرنے کے دوران میں فائر کی آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھنا چاہا مگر بھیڑ کے باعث تابانی اور موٹر سائیکل کو نہ دیکھ سکا۔ کھوجی کے چیخنے سے سمجھ میں آیا اس وقت تک تابانی موٹر سائیکل کی رفتار بڑھاتا ہوا دور جا رہا تھا۔ جمشید نے ریوالور نکالتے ہوئے سڑک پر آ کر اس کا نشانہ لینا چاہا، لیکن یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ شوٹنگ رینج سے دور نکل گیا ہے۔ پھر بھی اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے فائرنگ کی، لیکن وہ دہشت زدہ ہونے والا نہیں تھا۔ موٹر سائیکل کو دائیں بائیں لہراتا ہوا دور ہوتا چلا گیا۔ کئی مسافر بس سے اتر کر آ گئے تھے۔ جمشید نے ڈرائیور سے کہا، یہ بیچارہ زخمی ہو گیا ہے، اسے آگے کسی ہسپتال تک پہنچاؤ۔ دو مسافر کھوجی کو سہارا دے کر بس میں لائے۔ بس سٹارٹ ہو کر چلنے لگی۔ جمشید نے اپنا آئی ڈی کارڈ مسافروں کو دکھاتے ہوئے کہا، میں پولیس افسر ہوں، اس بھاگنے والے مجرم کا پیچھا کر رہا ہوں۔ آگے جو بھی آبادیاں اور ہسپتال آئے، اس زخمی کو لے جا کر اس کی مرہم پٹی کرا دو، میں اس بس میں اس کا پیچھا کروں گا۔ لیکن تابانی سیدھی سڑک پر جانے کی نادانی نہیں کر سکتا تھا۔ بس کو بہت پیچھے چھوڑتے ہی وہ بائیں طرف کھیتوں اور چند مکانوں کے درمیان سے گزرتا چلا گیا۔ ادھر بس اپنے روٹ پر دوڑتی چلی گئی۔ دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ جمشید کو معلوم نہ ہو سکا کہ تابانی کس طرح ڈاج دے گیا ہے۔ اگرچہ وہ بس کے اندر رہ کر دائیں بائیں کھڑکیوں سے باہر دیکھتا جا رہا تھا، لیکن وہ موٹر سائیکل سڑک چھوڑنے کے بعد نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ دونوں کے ستارے ٹکراتے ٹکراتے رہ جاتے تھے۔ ابھی تقدیر کو منظور نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ جمشید کی موٹر سائیکل حاصل کرنے کے بعد وہ دن کے 11 بجے تک کھیتوں، میدانوں اور جنگلوں سے گزرتا رہا۔ پھر گاڑی رک گئی۔ پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ پیچھے پیٹرول سے بھرا ہوا کین رکھا ہوا تھا۔ وہ کین اٹھا کر ٹنکی میں پیٹرول ڈالنے لگا۔ ایسے وقت میں وہ سوچ رہا تھا کہ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اس موٹر سائیکل سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے، اسے کہیں گھنی جھاڑیوں کے اندر چھپا دینا چاہیے تاکہ جمشید راستہ بدل کر ادھر سے گزرے تو اسے اپنی موٹر سائیکل نظر نہ آئے اور وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ ادھر سے تابانی کا گزر ہوا ہے۔ پیٹرول ڈال کر کین کو پیچھے باندھتے وقت اسے آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک قد اور شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بڑے ہی چکنے جوان ہو، کیا اکیلے ہو؟ ہاں اکیلا تھا، اب تو تم آ گئے ہو، اور آنے سے پہلے تم بھی اکیلے تھے۔ میں لاہور جا رہا ہوں، مجھے اس گاڑی کی ضرورت ہے، مگر میں لاہور نہیں جا رہا ہوں۔ وہ جیب سے ایک چاقو نکال کر اسے کھولتے ہوئے بولا، لاہور جانے کے لیے مجھے تمہاری نہیں، صرف گاڑی کی ضرورت ہے۔ تابانی چاہتا تو ریوالور نکال کر اس کے چاقو کی دہشت کو صفر کر دیتا، لیکن اس نے سہم کر دور ہٹتے ہوئے کہا، مجھے نہ مارو، یہ گاڑی لے جاؤ۔ وہ ہنستا ہوا گاڑی پر بیٹھ گیا۔ تب تابانی نے ریوالور نکال کر کہا، چاقو بند کر کے جیب میں رکھ لو۔ اس نے سہم کر ریوالور کو دیکھا، چاقو بند کر کے جیب میں رکھتے ہوئے گاڑی سے اترنے لگا۔ تابانی نے کہا، گاڑی پر بیٹھے رہو اور فوراً یہاں سے جاؤ، ویسے لاہور پہنچنے سے پہلے اسے کہیں پھینک دینا، یہ چوری کا مال ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ چوری کی گاڑی ہے، راستے میں پولیس والے پکڑ لیں گے۔
لاہور پہنچنے سے پہلے کہیں کوئی نہیں پکڑے گا، اب جاؤ ورنہ گولی چل جائے گی۔ اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ اجنبی نے فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے ایک یو ٹرن دے کر تیزی سے چلاتا ہوا دور ہوتا چلا گیا۔ تابانی اس کی مخالف سمت پھر دوڑنے لگا۔ اسے کسی ایسے چھوٹے شہر میں پہنچنے کا موقع نہیں مل رہا تھا جہاں وہ کسی ہوٹل میں رہ کر اپنے زونل افسر سے دوبارہ رابطہ کر کے وہاں اپنے لیے ایک گاڑی اور دوسری ضروری چیزیں منگوا سکے۔ وہ دوڑتے دوڑتے رک گیا۔ پتہ چلا کہ جس جنگل سے وہ گزر رہا ہے وہ آگے اور گھنا ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں جا کر ختم ہونے والا ہے۔ کچھ فاصلے پر خوبصورت ڈیزائن کے چند کاٹیج نظر آ رہے تھے، اور وہ کاٹیج ایک دوسرے سے دور گھنے سایہ دار درختوں کے سائے میں تھے۔ ایسے کاٹیج عیاش رئیسوں یا شکاریوں کے ہوا کرتے ہیں۔ تابانی درختوں کے پیچھے چھپتا ہوا ایک کاٹیج کے قریب پہنچا، پھر اس کے چاروں طرف گھومتا ہوا یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہاں کتنے افراد رہتے ہیں۔ ایسے گھنے ویران جنگل میں اس کاٹیج کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک کھڑکی کے پاس آ کر اندر جھانک کر دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا، لیکن کسی عورت کی آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ، کب تک دوڑتے رہو گے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی تابانی نے ریوالور نکال لیا، کھڑکی سے ہٹ کر دیوار سے لگ کر بولا، تم کون ہو؟ یہ کیسے جانتی ہو کہ میں کہیں سے دوڑتا آ رہا ہوں؟ میں یہاں اکیلی ہوں، کھڑکی کے پاس آ گئی ہوں، تم بھی سامنے آ جاؤ۔ تابانی نے ایک قدم بڑھا کر دیکھا، بہت باوقار خاتون کھڑی کھڑکی کے پاس نظر آئی۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر تھے، ان ہاتھوں میں ایک تصویر تھی، پتہ نہیں کس کی تصویر تھی۔ اس تصویر کی پشت نظر آ رہی تھی۔ تابانی نے دونوں ہاتھوں سے ریوالور تھام کر اس کے سامنے آ کر کہا، اگر تم اکیلی نہ ہوئیں اور کسی نے چھپ کر مجھ پر گولی چلائی تو اس کے ساتھ ہی میں بھی تمہیں گولی مار دوں گا۔ گولی ٹھیک میرے دل پر مارنا، اس دل سے یہ تصویر لگی ہوئی ہے، لیکن گولی چلانے سے پہلے اس تصویر کو دیکھ لو۔ اس نے تصویر کو پلٹ کر دکھایا تو تابانی ایک دم سے چونک گیا۔ وہ اس کے مراد کی تصویر تھی۔ اس نے پوچھا، یہ تصویر تمہارے پاس کیسے آئی؟ یہ میرا مریض ہے، ڈاکٹر اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنا چاہتے تھے کیونکہ اس کے گھٹنوں کی ہڈیاں نہیں جڑ سکتی تھیں، لیکن میں نے اسے پیروں سے اپاہج نہیں ہونے دیا، آپریشن کر کے دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں جوڑ دیں۔ آپ لیڈی سرجن آمنہ خاتون ہیں؟ وہ کھڑکی کے پاس سے دوڑتا ہوا کاٹیج کے برآمدے میں آیا، کھلے ہوئے دروازے سے کمرے کے اندر پہنچا، پھر فرش پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے آمنہ کے قدموں سے لپٹ کر بولا، میرے مراد کی مسیحا، آپ دیوی ماں کا اوتار ہیں، میں نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، آج آپ کے چرنوں میں جھک رہا ہوں۔ اس نے اپنا سر آمنہ کے پیروں پر رکھ دیا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔